أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات کے بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہادی عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے ٹھہر جو کر لیندہ۔ محترم سامعین حضرات، جس طرح کہ تساں احباب دے علم چ ہے کہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عظیم سیرت دا تذکرہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ کئی خطبات جمعہ دے اندر اسی انہاں دی عظیم سیرت دے کئی پہلوانو ذکر کر چکے ہیں، اور آج اس عظیم انسان، عظیم خلیفہ دی سیرت دا آخری خطبہ ہے، اور اس موضوع دے اندر انہاں دی عظیم شہادت دا تذکرہ ہوئے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت دے اندر، جو کہ خلفائے اربعہ دے اندروں ایک عظیم دور رکھ دینے، یعنی خلفائے اربعہ دے اندروں عثمان بن عفان دا دور خلافت طویل ہے، اور اس اپنے طویل دور خلافت دے اندر انہوں نے عظیم کارنامے سر انجام دیتے، جنہ دے اندروں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ عثمان بن عفان نے پہلی دفعہ بحری بیڑے بنائے، اور سمندری جہاد کیتا۔ یہ عثمان بن عفان دی سیرت دا عظیم کارنامہ ہے، اور قبرص نو فتح کیتا۔ اس اسلامی لشکر دی سپہ سالاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اور عثمان بن عفان دے اس کام نو دیکھ کے پوری دنیا دا کفر ہل گیا، اور دہل کے رہ گیا کہ میدانی علاقیاں دے اندر اسی مسلمانہ دا مقابلہ نہیں کر سکے، اور ساڑھے ساحلی علاقے ہی ساڑھا بیس کیمپ سن، جتھے اسی اپنے آپنوں محفوظ سمجھ رہے ساں۔ لیکن عثمان بن عفان دے اس اقدام نے ساڑھے ساحلی علاقیاں نو بھی غیر محفوظ کر دیتا ہے۔ تو پوری دنیا دا کفر اور اس دی تھنک ٹینک سر جوڑ کے بیٹھی کہ اس دا کوئی سد باب کیتا جائے،
بالآخر انہوں نے ایک یہودی نسل بندہ عبداللہ بن سبا نو تیار کیتا. اس دی تفصیل گزشتہ جمعے دے اندر بیان ہو چکی ہے. عبداللہ بن سبا نے اپنے کوئی ساتھیاں نو لیا اور مدینہ المنورہ دے اندر اپنی سرگرمیاں دا آغاز کیتا. لیکن مدینہ دے اندر چونکہ کبار صحابہ کرام موجود سن، عبداللہ بن سبا دیاں کارستانیاں چل نہ سکیاں، تو ناکام ہو کے آخر اس نے کوفے اور مصر نو اپنا بیس کیمپ بنایا، اور کوفے اور مصر دے اندروں اس نے اپنی تحریک دا آغاز کیتا اور ایک باغی ٹولہ اور باغی گروہ تشکیل دے دیتا. اور وہ باغی ٹولہ باغی گروہ حج دے موسم دا انتظار کر رہا سی کہ حج دا موسم آئے اور اسی مدینے تے حملہ کریے. بالآخر حج دے دنہ دے اندر ہی اس باغی گروہ نے مدینے تے اٹیک کیتا، مدینے نو گیر لیا، اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر محصور ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سر توڑ کوششاں کیتیاں کہ امیر المومنین سانو اجازت دیو اسی انہاں بلوائیاں دا مقابلہ کر دیں، ساڑھے اندر سکت موجود ہے، قوت موجود ہے انہاں باغیاں دا مقابلہ کرن دی. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ رسول دے اندر تلوار چلان دی اجازت نہیں دیتی. صحابہ کرام بار بار اپنے جذبات دا اظہار کرتے رہے کہ امیر المومنین ساڑھے اندر قوت موجود ہے، اسی او لوگ ہاں جنہ دنیا کفر نو نیست و نبود کر دیتا ہے. انہاں صحابہ کرام دی جماعت دے اندر او جذبات نے جنہ کیسر و کسرا جیسیاں سپر پاوراں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے. امیر المومنین اے باغی ٹولہ یہ تو بہت بڑی قوت نہیں ہے اور چند منٹ بھی نہیں نکال سکے گی، اجازت دیو. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام دے جذبات نو دیکھ کے صرف ایک ہی بات بیان فرمائی کہ اگر تسی سمجھ دیو کہ خلیفے دی اطاعت واجب ہے تو میرا حکم ہے کہ اپنی تلواراں نیامہ چلائے کے واپس چلے جاؤ. سوال یہ ہے کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت کیوں نہیں دیتی، کیوں شہید ہوئے اور کیوں اپنی حکومت دا خاتمہ کروایا، اور مسلمانہ دے جذبات بھی ادھورے رہ گئے اور بلوائی اپنی سازش دے اندر کامیاب ہوئے. آخر امیر المومنین نے اجازت کیوں نہیں دیتی؟ تو اس دی ایک وجہ ہے، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے سازشی ٹولے دی سازش نو اور انہاں دی تدبیر نو اور انہاں دے منصوبیاں نو پہلے تو جان دے سن کہ سازشیاں دا منصوبہ کی ہے اور انہاں دے اہداف کی نے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول انہاں ساریاں چیزاں دا علم سی اور وہ سمجھ دے سن کہ معاملہ ہونا ہی ہونا ہے اور اس دے اندر کسی قسم دی بھی گنجائش نہیں ہے کہ معاملہ نہ ہوئے. یہ ہو کے رہنا ہے تو کیوں نہ ایسا کیتا جائے کہ مدینہ رسول نو خون آلود ہون تو بچا لیا جائے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ بہادری بھی ہے، دلیری بھی ہے، استقامت بھی ہے اور ایمان بالحدیث بھی ہے، ایمان بالرسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اس دے کئی دلائل نے. دیکھیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت کیوں نہیں دیتی؟ وہ جان دے سی کہ یہ معاملہ بننا ہے. صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے بیان کردے نے انہو توضع فی بیتی ہی کہ ایک دن میں اپنے گھروں وضو کیتا، ثم خرجا پھر میں اپنے گھروں باہر نکلیا، فقلت لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اکونن معه یومی ھذا، اور میں ارادہ کر لیا کہ آج سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرنی ہے، آپ دا خادم بن کے گزارنا ہے آج دا دن. گھروں وضو کیتا، دل دے اندر نیت ہے کہ آج سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خادم بننا ہے. کیا شان ہے، کیا جذبہ ہے. اس جذبے دے نال گھروں نکلے، مسجد نبوی دے اندر آئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر موجود نہیں ہے. لوگاں کو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے؟ لوگاں نے دسیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نو گئے، مسجد قباء دی طرف. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء دی طرف چل پڑے. فرماندے نے کہ میں آپ دے قدماں دا پیچھا کر دیاں قباء دے قریب ایک باغ ہے، اس باغ دے اندر داخل ہوندیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لیا. آپ اس باغ دے اندر داخل ہوئے، آپ نے قضاء حاجت فرمائی، وضو کیتا، اور وضو کر کے اس باغ دے اندر ایک کنواں ہے جس دا نام ہے بئر عریس. فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بئر عریس، تو نبی علیہ السلام بئر عریس دے اتے جا کے بیٹھ گئے. آپ نے اپنی پنڈلیاں تو کپڑا اٹھایا اور اپنے قدم مبارک کنویں دے اندر انڈیل دیتے اور آپ بیٹھ گئے. میں بھی چلا گیا، سلام عرض کیتی، سلام عرض کر کے اپنے دل دی خواہش بھی دسی کہ میں آج تہاڈا خادم بننا. فرمایا ٹھیک ہے. فرما لگے کہ میں بھی بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی کہ دروازے تے دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدفع الباب، ابو بکر صدیق آئے اور دروازے تے دستک دیتی. میں آگے گیا، میں پوچھا کہ من ھذا، تسی کون ہو؟ اگو جواب ملیا ابو بکر، میں ابو بکر ہاں. فرما لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ دا، اگر اجازت ملی تو دروازہ کھولاں گا. کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہوا ابو بکر یستاذن، ابو بکر نے اور اندر آن دی اجازت طلب کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہو، اس نو اجازت دے دیو، وبشرہ بالجنہ، اور انہاں نو جنت دی بشارت بھی دے دیو. اللہ اکبر. تو فرماندے نے میں دروازہ کھولیا اور جنت دی بشارت دیتی. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا الحمدللہ. یہ بات کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دائیں طرف بیٹھ گئے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے اسی انداز ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا، دستک ہوئی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میرے دل سے خواہش پیدا ہوئی کہ میں گھر دے اندر اپنے بھائی نو چھوڑ کے آیا، وہ بھی وضو کر رہے ہیں، اور میرے دل سے بات ہے کہ یا اللہ وہ بھی آ جائے، آج اللہ دے نبی جنت دی بشارت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے دل سے خواہش پیدا ہوئی کہ میرا بھائی بھی آ جائے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دستک ہوئی. میں پوچھا من ہوا، کون ہو؟ کہنے لگے عمر بن الخطاب، میں عمر بن خطاب ہوں. ٹھہریے میں پوچھا یا رسول اللہ عمر نے؟ فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، انہوں نے بھی اجازت دے دے اور جنت دی بشارت بھی دے دے. سبحان اللہ. اجازت مل گئی، جنت دی بشارت بھی سنائی. عمر بن خطاب نے الحمدللہ پڑھیا اور اس بئر عریس دی منڈیر تے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بائیں طرف بیٹھ گئے. اللہ اکبر. بائیں طرف بیٹھ گئے. فرماندے نے میرے دل سے پھر خواہش ہوئی کہ آج اللہ دے نبی جنت دیاں بشارتاں دے رہے نے، میرا بھائی بھی آ جائے. میرا کان دروازے دی طرف ہے، دروازہ پھر کھٹکیا، دستک ہوئی. من ہوا، کون ہو؟ فرمان لگے عثمان ابن عفان، میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھہریے. جا کے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان آئے نے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن لہو، اجازت دے دیو، وبشرہ بالجنہ الا ابوا تصیبہ، جنت دی بشارت بھی دے دیو اور نال اے بھی کہہ دیو الا بلوا تصیبہ، کہ عثمان ایک بہت بڑا بلوا آئے گا، ایک ازمائش آئے گی، ایک مصیبت آئے گی، اور اس مصیبت تو بعد تو انہوں شہادت ملے گی، اور شہادت تو بعد پھر میری ملاقات ہوئے گی۔ اللہ، یہ خبر سی عثمان دے کول رضی اللہ تعالیٰ، اس واسطے اجازت نہیں دیتی۔ جس وقت بلوائی آئے فوراً سمجھ گئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہ وہی پشین گوئی ہے جو آج تو قبل کئی سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ عثمان اس وقت سمجھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تصیبہ الا بلوا تصیبہ، عثمان ایک مصیبت آئے گی، بلوائیاں دا حملہ ہوئے گا، اور اس طرح دا حملہ ہوئے گا کہ مسلمانہ دے قدم اکھڑ جان گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات نو سمجھ گئے کہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، تو عثمان بن عفان نے اس بات نو مد نظر رکھ کے صحابہ نو اجازت نہیں دیتی۔ اور دیکھیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جان دے سان کہ انہاں بلوائیاں دا مطالبہ کی ہے، اور انہاں دے اہداف کی نے۔ انہاں دا مین ہدف سی کہ خلیفہ ثالث جو ہے وہ دستبردار ہو جائے، رضائن کر دے، کرسی چھوڑ دے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی چھوڑ سکتے سی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مدینہ رسول نو فتنیاں تو بچا سکتے سن، اپنا استعفیٰ دے سکتے سن، کوئی مشکل نہیں سی۔ لیکن عثمان بن عفان نے کرسی نہیں چھوڑی، دستبردار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ایک کرسی دی لالچ ہے؟ نہیں۔ اقتدار دی ہرس ہے؟ نہیں۔ حکومت کرنا چاہتے سی؟ نہیں، ہرس نہیں ہے اقتدار دی۔ لیکن چھوڑی کیوں نہیں؟ کیونکہ عثمان بن عفان دے کول اس دی دلیل سی، کرسی نہ چھوڑنے دی دلیل سی خلیفہ ثالث دے کول، ورنہ مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں چھوڑ دا کرسی، لے آؤ خلیفہ جس نو لے آنا، میں استعفیٰ دینا، لیکن استعفیٰ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس دی دلیل سی عثمان بن عفان دے کول رضی اللہ تعالیٰ۔ دلیل کی ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، جامع ترمذی دی روایت ہے، اور اسی طرح مسند احمد اور ابن ماجہ دے اندر بھی حدیث آندی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ عز وجل عسا ان یلبسک قمیصا، اے عثمان اللہ تعالیٰ تینوں قمیض پہنائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تینوں ایک قمیض پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اور منافق جو نے وہ چاہن گے کہ تو ایک قمیض اتار دے۔ منافق لوگ بلوائی باغی اخاش کرن گے کہ تو ایک قمیض اتار دے۔ فرمایا فَلَا تَخْلَعْهُ، اے عثمان اس قمیض نو نہیں اتارنا، حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ تم میرے نال ملاقات کر لے۔ اللہ، یہ دلیل سے عثمان بن عفان کو، ورنہ حکم دیں دے اپنے صحابہ نو کہ نہ باغیاں دا مقابلہ کرو، تو کیا مغیرہ بن شعبہ جیسے لوگ اور زید بن ثابت جیسے لوگ، امیر معاویہ جیسے لوگ، جنہ پوری دنیا دے کفر نو ہلا کے رکھ دیتا، جنجوڑ کے رکھ دیتا، دنیا دیا سپر پاورہ روم جیسیاں نو نیست و نبود کر کے رکھ دیتا، قبرص اور شام نو فتح کر لیا، کیا وہ چند بلوائیاں نو قتل نہیں سی کر سکتے سن؟ لیکن عثمان بن عفان دے کولے دلیل سی اس واسطے منع کر دیتا۔ فرمایا عثمان وہ قمیض نہیں اتارنا، یوں ہی بلوائی تینوں شہید کریں گے، تلقانی، اس وقت تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ، یہ دلیل سے عثمان بن عفان دے کول، اس واسطے فرمایا کوئی بندہ تلوار نہ اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ اور چادر نہیں اتاری، خلیفہ ثالث نے چادر نہیں اتاری بلکہ صبر کیتا ہے، اور صبر کیوں نہ کر دے اس دی بھی دلیل ہے۔ خلیفہ ثالث کو اس دی بھی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے
ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مرض الموت دے اندر، موت دے وقت آخری لمحات نبی علیہ السلام نے ایک خواہش دا اظہار کیتا، ایک خواہش دا اظہار کیتا۔ فرمایا عائشہ میرا دل کردہ ہے وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ صحابی، اس وقت میرے بعض صحابہ دے اندر کوئی ایک ساتھی میرے کول ہوئے، میرا او دے نال کچھ گلہ کرنو دل کردہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماندی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ندعو لک ابا بکر، کیا اسی تواڈے دوست ابو بکر نو بلا لیے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی خاموش رہے، خاموش رہے۔ عائشہ فرماندی اسی پھر کیا؟ الا ندعو عمر ابن الخطاب، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی تواڈے دوست عمر نو بلائیے؟ فسکتا، اللہ دے نبی پھر خاموش ہو گئے۔ فرمایا الا ندعو عثمان، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تواڈے دوست عثمان نو بلائیے؟ فقال نعم، فرمایا ہاں میرے دوست عثمان نو بلا لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماندیاں نے کہ عثمان بن عفان نو بلایا گیا، فجاء عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن عفان آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری دن فرماندیاں نے فخلا بھی، اللہ دے نبی عثمان نو لے کے ایک سائیڈ تے ہو گئے اور گفتگو کر رہے نے، نبی علیہ السلام عثمان نال گفتگو کر رہے نے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکلمہ، آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے عثمان نال کی باتاں کیتیاں مینوں نہیں پتا، کیوں مینوں سنیا ہی نہیں، لیکن آپ گفتگو کر رہے سی اور دوران گفتگو میں دیکھیا ہے کہ وہ وجہ عثمان یتغیر، عثمان بن عفان دا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، عثمان دا چہرہ بدل رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے، چہرہ متغیر ہو رہا ہے، جس طرح خوف دے اثار نظر آندے، چہرے دا رنگ بدل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس فرماندے نے فحدثنی ابو سہلہ مولا عثمان بن عفان دا جو غلام ہے ابو سہلہ، اس نے بیان کیتا ہے کہ جس دن بلوائیاں نے حملہ کیتا ہے نا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ نبی علیہ السلام نے آخری دنچ میرے نال وعدہ کیتا سی کہ قمیض نہیں اتارنی، میں آج اس وعدے دی پاسداری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ جدو بلوائیاں نے گھیر لیا، چفیرے ہو مدینے نو گھیریا اور آپ گھر دے اندر محصور ہو گئے، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیجا، اے خلیفہ رسول کی دیکھ رہے ہو، جہاد دا حکم کیوں نہیں دیندے، کیوں جہاد دا حکم نہیں دیندے؟ تو عثمان بن عفان نے اپنے گھروں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجا سی، عائشہ تو جان دیئے آخری وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منو اپنے گھر بلایا سی اور میرے نال گفتگو کیتی سی، اور گفتگو دے اندر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہدہ الی عہدن، نبی علیہ السلام نے میرے نال ایک وعدہ کیتا سی، میرے کو وعدہ لیا سی کہ عثمان بلوائی حملہ کرنگے، قمیض اتارنا چاہنگے، استعفیٰ لینا چاہنگے، استعفیٰ نہیں دینا، قمیض نہیں اتارنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تو میرے نال ملاقات کر لے۔ اور فرمانے لگے عائشہ وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، میں اس اپنے وعدے تے صبر کر رہا، بلوائی جو مرضی کر لین، لیکن جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کر لیا اپنے وعدے نو پورا کر رہا، اپنے وعدے نو نبھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالآخر ذوالحجہ دی 18 تاریخ ہوئی، یہ بلوائی دیوارہ پھلان کے اندر چلے گئے اور جا کے خلیفہ ثالث تے حملہ کیتا اور آپ دے دائیں ہاتھ دیاں انگلیاں شہید کر دیتی۔ تو عثمان بن عفان نے فرمایا او ظالمو، نبی علیہ السلام تے وحی آیا کر دی، تو نبی علیہ السلام فرمان دے عثمان نو بلاؤ، میں حاضر ہوندہ، تو نبی علیہ السلام فرمان دے عثمان اس وحی نو لکھ دے، اے او انگلیاں نے جو اللہ دی وحی نو لکھ دیاں رہیاں، آج تسی انہاں انگلیاں نو کٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس ظالم نے دوبارہ حملہ کیتا تو خلیفہ ثالث ہمیشہ واسطے اس دنیا نو الوداع کہہ گئے، رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلیفہ ثالث 18 ذوالحجہ نو اس دنیا تو رحلت فرما گئے، شہید ہو گئے۔ اور میرے بھائیو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی اگر دیکھا جائے تو دیگر صحابہ تو ممتاز زندگی ہے، ممتاز زندگی، سخاوت بے حساب، پچھلے جمعہ سن دے آئے، سخاوت بے حساب، عفو درگزر بے حساب،
اور حیا بے پناہ اور روزے دار، تقوی، طہارت، بے مثال زندگی عثمان بن عفان دی۔ اور اگر شہادت نو دیکھا جائے تو شہادت بھی ممتاز ہے، شہادت بھی انوکھی شہادت ہے، انوکھی شہادت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ دیکھیے انہاں دی شہادت انوکھی کیویں؟ نمبر 1، باغیاں نے 40 دن محاصرہ کیتا، 40 دن تک محاصرہ رہا۔ اس 40 دنہ دے اندر، اس محاصرے دے دنہ دے اندر عثمان بن عفان مسلسل روزہ رکھ دے۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی دے آخری 40 دن مسلسل روزہ رکھیا۔ یہ عثمان بن عفان دی امتیازی حیثیت ہے۔ اور جس دن شہید ہوئے نے اس دن بھی روزہ ہے، اس دن بھی روزہ ہے۔ اپنی بیوی نو کہنے لگے، کیا میری بیوی آج لگتا ہے کہ میری اور تیری جدائی دا وقت آ گیا، میری اور تیری جدائی دا وقت آ گیا؟ کہنے لگیاں کس طرح، کیویں پتہ لگا؟ فرمان لگے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنامی، میں خواب دے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے، یا عثمان افطر عندنا، آج دا روزہ ساڑھے کو افطار کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت دے اندر آندہ کہ نبی علیہ السلام نے، حضرت عثمان فرمان دے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنامی ومعہو ابو بکر و عمرہ، میں خواب دے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور نبی علیہ السلام دے نال ابو بکر بھی نے اور عمر بھی نے، وقالو، اور تینوں کہہ رہے نے، یا عثمان افطر عندنا، آج دا روزہ ساڑھے کو افطار کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ امتیازی حیثیت ہے عثمان بن عفان دی شہادت دی کہ روزے دی حالت دے اندر شہید ہوئے۔ اور دوسری چیز، قرآن پڑھ دے شہید ہوئے، قرآن پڑھ رہے نے، قرآن کھولیا سامنے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت تے پہنچے نے، اور ظالمہ نے حملہ کیتا اور انہاں دے جسم دا مبارک خون قرآن دے انہاں اوراق تے پیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی انہاں دی شہادت دی ایک امتیازی حیثیت۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل بالحدیث تے استقامت رکھنے والے، حدیث تے عمل استقامت ہے، ایمان ہے۔ کتنا ایمان حدیث تے، اتنا عقیدہ مضبوط ہے، اتنا عقیدہ مضبوط ہے حدیث تے کہ اپنے صحابہ نو، رفقا نو اجازت نہیں دیتی باغیاں دے نال لڑن دی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قمیض اتارن دی کوشش کرنگے، اتارنی نہیں، حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ میرے نال ملاقات ہو جائے۔ تو حدیث تے اتنا ایمان ہے، سمجھ رہے نے کہ اگر زمین دی پشت تے رہنے والے سارے مسلمان بھی اکٹھے ہو کے آ جان میرا دفاع کرنے واسطے، پھر بھی یہ باغی مینوں شہید کرنگے، کیونکہ اس دی خبر دین والے نات کے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، یہ حدیث تے ایمان ہے کہ اس دی خبر کسی آرے گہرے نے نہیں دیتی۔ اس دی خبر دینے والے کائنات دا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نات کے وہی ہے، زبان نبوت جو خبر ملی ہے کہ بلوائی شہید کرنگے، اور عثمان قمیض نہیں اتارنی، حتیٰ تلقانی، یوں ہی شہید کرنگے، ادھر میری اور تیری ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے چوتھی انہاں دی امتیازی حیثیت کہ خاتمہ ایمان تے ہویا، صالح نیک عمل تے ہویا کہ روزہ رکھیا اور قرآن دی تلاوت کر رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یبعث کل عبد فی القبر ما مات علیہ، کل قیامت والے دن ہر بندہ جس حالت کے اندر فوت ہویا اسے حالت اپنی قبر چ اٹھایا جائے گا۔ عثمان بن عفان روزے دی حالت چون گے، قرآن دی تلاوت کر دے اٹھ جائے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے اور کیا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے نال خیر دا ارادہ کرن تو اس بندے نو اپنے دین واسطے استعمال کر دے۔ اس دا معنی ایک محدثین نے بھی نکالیا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے نو نیکی کرن دی توفیق دے دے۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ خیر دا ارادہ کر دے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے نو نیکیاں کرن دی توفیق دے دیندا ہے، اور پھر وہ بندہ نیکیاں کردا رہندا حتیٰ کہ نیکی کردا ہی فوت ہو جاتا۔ اللہ۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار نیکیاں، فوت ہو گیا اللہ دا بندہ لیکن نیکیاں اجے بھی جاری۔ کہندے نے کہ سعودی عرب دے ایک بینک دے اندر آج بھی عثمان بن عفان دے نام دا اکاؤنٹ موجود ہے، آج بھی۔ وہ بحر روما جو خریدیا سی عثمان بن عفان نے، فرماندے نے کہ میں اپنے راس المال چو خریدیا، من صلب مالی،
میں مدینے جدو مکیوں ہجرت کر گیا کچھ پیسے لے کے آیا سا اپنے نال کہ میں تجارت کرانگا، لیکن اجے تجارت شروع نہیں سی کی تھی کہ فرمان جاری ہو گیا کہ کنواں خریدو، تو میں اپنے سلب مال چو راس المال چو کنواں خریدے، اور لکھ دے نے کہ اس کنویں دے اردہ گرد جو زمینہ نے اتھے کھجوراں دے باغ نے، اور 15,500 کھجوراں دے درختانوں آج بھی وہ کنواں سراب کر رہے ہیں، اور اس دی ساری آمدنی مسجد نبوی تے خرچ ہو رہی ہے، مسجد نبوی دے مہمانہ تے خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ، اور کچھ ایسیاں جگہ مختص کر گئے سی اتھے آج بڑے بڑے ہوٹل بنے نے، اور انہاں ہوٹلوں دی آمدنی بھی مسجد نبوی تے خرچ ہو رہی ہے۔ کتنا عظیم بندہ، اللہ دی قسم 1400 سال ہو گئے فوت ہو گیا، نیکیاں آج بھی جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم شخصیت تے اپنی کروڑا مزید رحمتہ نازل فرمائے، اور سانو گناہگارانو بھی اس عظیم انسان دے نقش قدم تے اللہ چلنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔